أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق اللہ. کل کے سبق میں آیت نمبر 148 سے ہم نے پڑھا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے سمت جہت مقرر ہے، وہ اسی کی طرف پھرتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، سبقت کرو. اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تم سب کو اکٹھا کرے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کریں. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، اور بے شک یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کریں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کرو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ یہ لوگوں پر حجت قائم ہو جائے تمہاری طرف سے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، پس آپ ان سے نہ ڈریں مجھ ہی سے ڈریں. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کروں اور تم ہدایت یافتہ بن جاؤ. كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ، جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا. یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے. ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے. ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں، جسے تم جانتے نہیں تھے. آج کے سبق میں فَاذْکُرُونِی، پس تم مجھ کو یاد کرو. اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. واشکروا لی، اور شکر کرو لی، میرے لیے. ولا، اور نہ تکفرون، تم کفر کرو. پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو، میرے ساتھ کفر نہ کرو. یہ اللہ رب العزت کو یاد کرنا. فَاذْکُرُونِی، مجھے یاد کرو. اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں اور مترجمین نے کیے ہیں. ایک ترجمہ تو یہ جو یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے، جو میں کر بھی رہا ہوں، کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. دوسرا اس کا ترجمہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں ذکر کروں گا. تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں ذکر کروں گا، تمہارا ذکر نہیں کروں گا. ہم تو پہلے اس ترجمے کو سمجھ لیں کہ ہم جو اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں تسبیحات کی شکل کے اندر، نماز کی صورت میں، نماز بھی ایک اللہ کا ذکر ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کریں. تو ہر عبادت، ہر تسبیح، ہر نغمہ جو اللہ رب العزت کی شان کے اندر، اللہ رب العزت کے مقام کے لیے، اس کے مقام و مرتبے کے لیے کہا جاتا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے.
یہاں اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ میرا ذکر کرو میں تمہیں ذکر کروں گا، یا مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، یاد کروں گا۔ عبادات میں سے ذکر وہ ذکر کہ جس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، وہ سب سے ہلکا اور اس کے اندر سب سے کم محنت انسان کو کرنا پڑتی ہے۔ عبادات میں سے وہ ذکر جس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، یہ سب سے ہلکا اور کم محنت طلب کام ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ ذکر کرنے کی زبان کے ساتھ توفیق اللہ رب العزت کی خاص عطا ہے، اور یہ اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، غور کر لیں، میں بھی کرتا ہوں، ہم تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے مسجد کے ساتھ جڑے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، کھولتے ہیں، ہمارا ماحول بھی ذہن بھی کو دینی اسلامی ہے۔ اس کے باوجود ہمارا جو 24 گھنٹے کا دن اور رات ہوتا ہے اس کے اندر ذکر کتنا ہوتا ہے؟ یہ فصل ہوتی ہے نا، زمین ہوتی ہے، تو زمین کے اندر اگر آپ بیج نہیں ڈالیں گے تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ اس زمین کے اندر زرخیزی ہے تو کچھ نہ کچھ وہ اگائے گی، وہاں پہ گھاس پیدا ہو جائے گی، جھاڑیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اگر آپ وہاں پہ بیج ڈالیں گے تو جس فصل کا بیج ڈالیں گے وہی فصل ہوگی، بیج نہیں ڈالیں گے تو گھاس پیدا ہو جائے گی، جھاڑیاں اگ جائیں گی، پیدا تو ہوگا نا کچھ نہ کچھ۔ یہی حال انسان کا اور اس کی زبان کا اور اس کے ذکر کا ہوتا ہے۔ اگر انسان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر نہیں ہوتی، معطر نہیں ہوتی، تو پھر وہ لغویات کے اندر الجھ جاتی ہے، دنیا جہان کے فلسفوں کے اندر الجھ جاتی ہے، بیکار فضول باتوں کے اندر الجھ جاتی ہے۔ اور ہم جتنے سیاست کے اندر الجھے ہوئے ہیں، جتنی باتیں ہم سیاست کی کرتے ہیں جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، جن کے کہنے کہلوانے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، تو یہ خوش نصیبی ہے کہ انسان یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں جو بول رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے میرے بولنے کا۔ تو یہ وہی انسان سوچتا ہے جس کا تزکیہ نفس ہوتا ہے اور جسے مقصد زندگی کا علم ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان کا استعمال کس طرح سے کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ذکر سے اپنی زبان کو معطر کرنا، اپنی زبان کو معطر رکھنا، یہ اس چیز کا وعدہ ہے اللہ رب العزت کا کہ اگر تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور وہ یاد کرتا بھی ہے، یاد رکھتا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ سفر میں تھے اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ تھے، وہاں ایک پہاڑ تھا، ایک وادی تھی جس کا نام تھا جمدان۔ آپ جب اس وادی کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا چلتے رہو، سبق المفردون، تنہا رہنے والے خلوت نشین آگے نکل گئے۔ یہ جو ہم نے پڑھا نا کل کے سبق کی پہلی آیت میں، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، سبقت کرو، تو آپ نے فرمایا سبق المفردون، اکیلے رہنے والے خلوت نشین تنہائی پسند آگے نکل گئے۔ تو صحابہ نے کہا وما المفردون یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خلوت نشینی سے کیا مراد ہے، مفردون سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، اس سے مراد یہ مراد ہے مفردون، یہ معنی ہے خلوت نشینی کا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، یہ بھی بخاری شریف کے اندر روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری اس کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ذکر کرنے والے اور ذکر سے غافل رہنے والے بندے کی مثال مردہ اور زندہ کی سی ہے، مثل الحی والمیت، ذکر کرنے والے کی مثال اس کی طرح ہے جو زندہ ہے،
اور ذکر سے غافل رہنے والے کی مثال اس کی طرح ہے جو مردہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر بھی یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ انا ظنی عبدی انا عند ظنی عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، جس طرح کہ بندہ مجھ سے امید رکھتا ہے ویسا میں اس سے سلوک کرتا ہوں، جس طرح کی وہ مجھ سے توقع رکھتا ہے اسی طرح کی توقع میں اس کی پوری کرتا ہوں۔ ان ذکرنی ذکرت فإن ذکرنی فی نفسی ذکرت فی نفسی، اگر وہ اپنے دل کے اندر مجھے یاد کرتا ہے، تنہائی میں یاد کرتا ہے، اکیلے یاد کرتا ہے، تنہائی یاد کرتا ہے، تو میں بھی اسے اپنے دل کے اندر تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اور اگر وہ مجلس کے اندر، محفل کے اندر لوگوں کی موجودگی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی ان لوگوں کی موجودگی میں اسے یاد کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہے، یعنی فرشتوں کی موجودگی کے اندر۔ تو یہ ساری حدیثیں تو تھی ذکر کی فضیلت کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں، وہ اس کے اندر آپ کو جو سب سے نمایاں پہلو نظر آئے گا وہ ذکر ہی ہے، اور وہ ذکر کوئی مروجہ نہیں تھا، کوئی اس قسم کا نہیں تھا کہ جس کے اندر کوئی تکلف ہو، جس کے اندر آپ کو کوئی مخصوص جگہ مخصوص کرنی پڑے اور آپ کو وہ مراقبہ اشراقبہ کرنا پڑے، چلہ کشی کرنا پڑے۔ آپ کی ساری زندگی ذکر سے معمور تھی۔ آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معمولات دیکھ لیں۔ صبح آپ اٹھتے تھے تو سب سے پہلے جب آپ اٹھتے تو نیند سے بیدار ہونے کی دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے تو بیت الخلاء میں جانے کی دعا پڑھتے، اللہ کا ذکر ہے۔ بیت الخلاء سے باہر نکل کے دعا پڑھتے، اللہ کا ذکر ہے۔ وضو شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھتے، وضو کرنے کے بعد دعا پڑھتے، اس کے بعد آپ تہجد پڑھتے، یہ سارا اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آپ مسجد کے اندر جاتے تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے، نماز پڑھتے، نماز سارا اللہ کا ذکر ہے۔ مسجد سے باہر نکلتے، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا پڑھتے، گھر سے نکلتے، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتے، گھر میں داخل ہوتے، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے، کھانا کھاتے پھر دعا پڑھتے، کھانا کھا لیتے پھر دعا پڑھتے، راستے میں کسی سے ملاقات ہوتی تو سلام لیتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آپ جب اونچائی پہ چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، آپ جب ڈہلوان پہ نیچے اتر رہے ہوتے تو سبحان اللہ کہتے، کھانا کھا لیتے تو الحمدللہ کہتے۔ آپ کی زندگی کا جو معمول ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، اتنی دعائیں ہیں، ہر موقع کی دعا ہے۔ تو آپ کا یہ دعا کرنا دراصل اللہ کا ذکر ہی ہے نا، اور آپ نے یہ ترغیب دکھائی، سکھلائی اپنے عمل سے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ وعدہ کیا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور اللہ اپنے یاد کرنے والوں کو نہیں بھولتا، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، یہ اس کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ہم نے فجر کی نماز کے اندر پہلی رکعت کے اندر سورہ سجدہ پڑھی، اس کے اندر جب ہم سجدہ میں گئے تو وہ سجدہ جب کیا ہم نے، ایک وہ آیت، ایک اس سے پچھلی آیت، فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تم مزہ چکھو اس عذاب کا اس وجہ سے کہ تم میری ملاقات کو بھول گئے تھے، تو اب یہ عذاب ہے جس کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ خروا سجدا وسبحوا، سجدوں کے اندر گر پڑتے ہیں گڑ گڑاتے ہوئے، اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وهم لا یستکبرون، اور اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ سورۃ الحشر اس کی بڑی معروف آیتیں، آخری جو رکوع ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، انہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے ان کو ان سے غافل کر دیا۔ یہ فرق سمجھے، ذکر کی بات تھی تو کہا ذکر کرو گے، ذکر کروں گا،
یاد کرو گے یاد رکھوں گا۔ بولنے کی بات آئی تو اس نے کہا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلایا۔ تو بدلے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ان کو بھول گیا، اللہ نے کہا کہ میں نے ان کو ان کا نفس بلا دیا، وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو گئے۔ جس نے اللہ کو بلایا وہ اپنے آپ کو بھی یاد نہیں رکھ سکا، وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو گیا۔ تو اپنے آپ سے غافل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اسے زندگی محسوس ہی نہ ہو، اسے زندگی کا مقصد ہی سمجھ نہ آئے، اسے زندگی کا اطمینان ہی نہ ملے، اسے اللہ رب العزت کی معرفت ہی نہ ملے۔ جس طرح ہم پھر رہے ہیں اڑے ہوئے ذہنوں کے ساتھ، اڑی ہوئی ہوائیوں کے ساتھ، ہر روز ایک نئی خبر ہوتی ہے، ایک نیا مسئلہ ہوتا ہے، ایک نئی بحث ہوتی ہے، نہ مقصد زندگی کا پتہ، نہ زندگی محسوس ہی ہوتی ہے، نہ زندگی کا احساس ہی ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ انسان کو اس کا اپنا آپ بلا دیتا ہے۔ روزی روٹی کی فکر کے اندر، بچوں کی فکر کے اندر، گھر کی فکر کے اندر، نوکری کی فکر کے اندر کتنے الجھے ہوئے ہیں ہم کہ کہیں اپنا آپ یاد بھی نہیں رہتا۔ تو یہ سزا اللہ رب العزت نے دی کہ اگر مجھے بھولو گے تو اپنے آپ کو بھی بھول جاؤ گے، لیکن مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس کے لیے ایک حدیث بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے، بڑی طویل حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ رب العزت، اس کو سمجھیں آپ، اس وعدے کو، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مؤثر بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ یہ سوچ کے اللہ کا ذکر کریں کہ میں اللہ کا ذکر کروں گا، اللہ میرا ذکر کرے گا، میں اللہ کو یاد کروں گا، اللہ مجھے یاد رکھے گا۔ وہ بندہ انسان اللہ کو یاد رہ جائے، اللہ بندے کو یاد رکھے، اللہ بندے کو یاد کرے، اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اپنے آپ کو اگر آپ نے تیار کرنا ہے ذکر کے لیے، موٹیویٹ کرنا ہے، تو اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کا ذکر کریں اس غرض کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ، اس ذہن کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ کہ میں جو اس کا ذکر یہاں زمین پہ بیٹھ کے کرتا ہوں تو وہ عرش پہ میرا کرتا ہے، میں جو یہاں اس کو یاد کرتا ہوں تو وہ عرش پہ مجھے کرتا ہے، میں جب تنہائی میں کرتا ہوں تو وہ جب میں تنہا ہوتا ہوں تو مجھے وہ یاد رکھتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہو دیہاتوں کے اندر، ہم جو مین روڈ ہوتا ہے اس سے گاؤں دور ہوتا ہے، تو اگر ہم مین روڈ پہ اترتے ہیں تو 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر پیدل جانا پڑے تو یقین جانے جب رات کا وقت ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، تو انسان جب چلتا ہے نا، سفر کرتا ہے، تو وہ آیت الکرسی پڑھے گا، سورہ ناس پڑھے گا، فلق پڑھے گا۔ آپ جب پھنس جاتے ہیں بمر کے اندر، سفر کے اندر، آپ کو ایکسیڈنٹ کا خدشہ ہوتا ہے، آپ کسی خوف زدہ جگہ کے اوپر ہوتے ہیں، تو زبان پہ جو ذکر جاری ہوتا ہے، انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے یا سورہ ناس فلق پڑھتا ہے۔ یہ ایک احساس ہے۔ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ آیت الکرسی کیا کرے گی آپ کا؟ ناس فلق کیا کرے گی؟ آپ جب اس تنہائی کے اندر، رات کی تاریکی کے اندر یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اکیلے سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہے میرے ساتھ، کوئی ہے، اور یہ ہے وہ کہ جو اس نے کہا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں بندہ مجھے اکیلا یاد کرتا ہے تو میں اس کو اکیلا یاد کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جب یہ اکیلا ہوتا ہے تو یہ احساس اس کے ساتھ باقی رہتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا ذَكَرَنِي تَحَرَّكَتْ بِي شَفَاتَهُ، جب تک بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کے ہونٹ جب تک حرکت کرتے رہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو وہ ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ زبان سے آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، ناس فلق پڑھ رہا ہے، مشکل کے اندر، پریشانی کے اندر، خوفزدہ راستے کے اندر، لیکن ایک احساس اس کا بندے کے ساتھ رہتا ہے کہ وہ ہے میرے ساتھ، اور یہ اس کا مطلب ہے۔ اور جو ذکر کرتا ہے اس کو یہ احساس نصیب ہوتا ہے، جو ذکر کرتا ہے اس کو یہ احساس نصیب ہوتا ہے کہ جب وہ مشکل کے اندر اسے یاد کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔
تو اللہ رب العزت نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ حق تو وہ ہے نا کہ جو بندہ اپنی آنکھوں کے ساتھ بھی دیکھے، دل کی آنکھوں کے ساتھ بھی دیکھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی ایسی نشانیاں تمہیں میں آفاق کے اندر، دنیا کے اندر خود تمہارے اندر دکھاؤں گا کہ حق تمہارے اوپر واضح ہو جائے گا۔ اب جس نے اللہ کا ذکر کیا ہے تنہائی کے اندر، جب وہ تنہا ہوتا ہے تو اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کرتا ہے تو اس کا اللہ کی ذات پہ ایمان بڑھتا ہے۔ ایک تو مطلب اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے اندر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کے لیے بولتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، لوگوں کے درمیان اللہ کی بات کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کچھ فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ روایت ہے۔ تو وہ فرشتے زمین کے چکر لگاتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ جب انہیں وہ مطلوبہ مقصد مل جاتا ہے، وہ محفل مل جاتی ہے، وہ لوگ مل جاتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو دوسرے فرشتے نکلے ہوتے ہیں نا گروہوں کی صورت میں، وہ انہیں بھی کال کرتے ہیں، انہیں بھی اپنی طرف بلاتے ہیں، اور وہ سارے فرشتے ان لوگوں کے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اتنی تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں کہ زمین سے لے کے آسمان تک ان کا ہجوم بن جاتا ہے۔ تو جب وہ مجلس برخاست ہوتی ہے اللہ کے ذکر کی، اب یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ وہ کون سی مجلس ہوتی ہے، اس کے ذکر کرنے کا حق ادا ہوتا بھی ہے کہ نہیں، کون سی مجلس ہے کہ فرشتے اس کی طرف لپکتے ہیں، وہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے یا فرشتے جانتے ہیں۔ تو جب وہ مجلس برخاست ہوتی ہے اللہ کے ذکر کی تو فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، حالانکہ اللہ ان فرشتوں سے زیادہ جانتا ہے۔ عالم یہ مبالغے کا صیغہ ہے، زیادہ جاننا۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ فرشتوں سے زیادہ جانتا ہے۔ کیا پوچھتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے، ما یقال عبادی، میرے بندے کیا کہتے تھے، کیا کرتے تھے میرے بندے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یکبرونک، اللہ تیری بڑائی بیان کرتے تھے، تو بڑا ہے، اقرار کرتے تھے۔ یکبرونک یسبحونک، تیری تسبیح بیان کرتے تھے، سبحان اللہ کہتے تھے، تیری پاکیزگی بیان کرتے تھے۔ ویحمدونک، تیری حمد گاتے تھے۔ ویمجدونک، تیری بزرگی کی باتیں کرتے تھے، تیری عزت کی، تیری شان کی، تیرے جلال کی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حل راؤنی، فرشتوں انہوں نے مجھے دیکھا۔ فرشتے کہتے ہیں لا واللہ ما رؤک، اللہ انہوں نے تجھے دیکھا نہیں۔ اب یہاں پہ 1 منٹ کے لیے رکیں اور ان الفاظ پہ غور کریں کہ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندے کیا کہتے تھے، حالانکہ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ ان فرشتوں سے زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ اس کے بندے کیا کہتے تھے۔ تو اللہ فرشتوں سے کیوں پوچھتا ہے جبکہ وہ جانتا ہے نا کہ اس کے بندے کیا کہتے ہیں، وہ دلوں کی جانتا ہے، تو پھر فرشتوں سے کیوں پوچھتا ہے یا فرشتوں کو کیوں بھیجتا ہے؟ اذکرونی اذکرکم، اس وعدے کو وفا کرنے کے لیے جو اس نے کیا کہ مجھے تنہا یاد کرو، تنہا یاد کروں گا، بزم میں یاد کرو، مجلس میں یاد کرو، لوگوں میں یاد کرو، میں ان میں یاد کروں گا جو لوگوں سے بہتر ہے، فرشتوں میں یاد کروں گا۔ اس وعدے کو وفا کرنے کے لیے وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، وہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، حالانکہ اسے ضرورت نہیں ہے پوچھنے کی، وہ زیادہ جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے جو میری تسبیح بیان کرتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، میری بزرگی بیان کرتے ہیں، میری حمد کے نغمے گاتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تجھے دیکھا نہیں ہے۔ تو اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر فرشتے کہتے ہیں اللہ ان کی طلب کے اندر اضافہ ہو جائے، وہ اور شدت کے ساتھ، وہ اور رغبت کے ساتھ تیرا ذکر کریں، تو یہ یاد کریں، تیری پاکیزگی بیان کریں، تیری تکبیرات کہیں،
تیری ثنا بیان کریں، تیری حمد بیان کریں اگر وہ تجھے دیکھ لیں۔ اللہ ان سے دوسرا سوال کرتے ہیں فرشتوں سے، پھر آپ نے فرمایا وَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، اللہ فرشتوں سے زیادہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا مانگتے تھے میرے بندے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تیری جنت کے طالب تھے، جنت کا سوال کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہوا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری جنت کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو پھر فرشتے کہتے ہیں ان کی طلب کے اندر، ان کی شدت کے اندر، ان کے مانگنے کے اندر، ان کی رغبت کے اندر اضافہ ہو جائے گا اگر وہ دیکھ لیں۔ اللہ تیسرا سوال ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتے ہیں کہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے، وہ ڈرتے کس چیز سے تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تیری جہنم سے ڈرتے تھے، پناہ مانگتے تھے۔ تو اللہ ان سے پوچھتے ہیں کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تیری جہنم کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ میری جہنم دیکھ لیں تو پھر ان کی حالت کیا ہوگی؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ پھر ان کے اندر زیادہ خوف ہوگا، زیادہ خشیت ہوگی، زیادہ ڈر ہوگا، وہ زیادہ ڈریں گے تو زیادہ عمل کریں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہنا، جس نے میری تحمید کی، میری تسبیح کی، میری تکبیر کی، میری کبریائی بیان کی، مجھے دیکھے بنا، الذین یؤمنون بالغیب، مجھے دیکھے بنا جس نے میری پاکیزگی بیان کی، میری حمد بیان کی، میری تکبیر بیان کی، جس نے جنت کو دیکھے بنا جنت کا سوال کیا، جس نے جہنم کو دیکھے بنا جہنم سے بچنے کی التجا کی، میں اسے اپنی رضا بھی دوں گا، اس کو جنت بھی دوں گا اور جہنم سے نجات بھی دوں گا۔ ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ ان کے اندر ایک ایسا بندہ تھا کہ جو ذکر کرنے والوں میں نہیں تھا، اپنے کسی مقصد، اپنی کسی غرض کے لیے آیا تھا، تو اس کا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم ولو غفرت، اس کو بھی میں بخشش کا اعلان کرتا ہوں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی صحبت کے اندر بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ جو میرا ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ بھی محروم نہیں رہتا، تو میں اس کو اس صحبت کی وجہ سے اس کی بخشش کر دوں گا۔ تو یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی ذات جانتے ہوئے کہ اس کے بندے کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا مانگتے ہیں، فرشتوں سے پوچھتا ہے، کس لیے کہ اذکرکم، اس نے وعدہ کیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا اور ان کے اندر کروں گا جو تم میں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ واشکروا لی، اور میرا شکر کرو، ولا تکفرون، اور میرے ساتھ کفر نہ کرو۔ شکر پہ الحمدللہ رب العالمین کے تحت بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، مختصر یہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، شکر کرو گے زیادہ دوں گا، اور اگر کفر کرو گے میری پکڑ سخت ہے۔ شکر گزاری نعمتوں کے اضافے اور برکت کا سبب ہے، نہ شکری نہ کفری نعمتوں کے زوال کا سبب ہے۔ اللہ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔